قاضی صاحب میرا چوتھا سوال یہ، وٹ از دا ہسٹری آف کمیونزم؟ ہسٹری کمیونزم کی یہ ہے میرے پیارے کہ جب انسان جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ سماج کے طریقے پیداوار میں مختلف تبدیلیاں آنے کے نتیجے میں اوائلی اشتراکی نظام، غلام داری کے نظام، پھر جاگیرداری نظام سے صنعتی سرمایہ دارانہ نظام میں آیا، تو اس وقت مختلف فلسفیوں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ نظام کیوں بدلے، کیسے بدلے، اور یہ جس میں اجرتی غلام پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان کو تو آزادی ہے کہ وہ لندن سے جائے تو اوسلو چلا جائے، اوسلو سے چاہے تو واشنگٹن چلا جائے، لیکن وہ وہاں پر جا کے غلامی کرتا ہے کہ وہ محنت کرے اور اس کے بدلے جو اجرت سرمایہ دار کو دے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے پختون لڑکے ہائیلی کوالیفائڈ ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے کام سے لگائے، کام سے لگائے مانی میرا استحصال کرے۔ انسانی محنت جب تک کسی چیز میں نہیں لگتی وہ قدر نہیں بنتا۔ پانی اللہ تعالیٰ نے مفت میں دیا ہے، لیکن انسان پکھال میں بھر کر، پکھال سمجھتے وہ چمڑے کا جو ہوتا ہے، اس میں پانی جمع کر کے گھروں میں پہنچاتے تھے اور اس کی قیمت بنتی تھی۔ آج وہی پانی فطرت والا واٹر سپلائی میں انسان کام کرتے ہیں، یا موٹر جو انسان نے بنایا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے گھر میں آتا ہے، تو اس کی قدر بنتی ہے۔ مانی کسی چیز کی اس وقت تک کوئی قدر نہیں ہے جب تک انسان کی محنت اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ فائر باغ، ہیگل، ان لوگوں کو یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ محنت کرنے والے لوگ کیوں مجبور ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس پر انہوں نے کام کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نظام جو آج ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یہ بدلے گا، کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں جتنے بھی نظام تھے وہ ہمیشہ نہیں رہے۔ کوئی 200 سال چلا، کوئی 500 سال چلا، کوئی 800 سال چلا، لیکن بدلا ہے، تو یہ نظام بھی بدلے گا۔ کیسے بدلے، اچھے سے اچھا نظام کیسے ہو، اس کے لیے ہیگل نے ایک فارمولا تیار کیا۔ وہ کارل مارکس کا استاد تھا۔ کارل مارکس نے اس کے فلسفے کو آگے بڑھایا اور ان سے یہ سیکھا کہ دولت پیدا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ اگر چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے تو غربت اور مفلسی ہوگی۔ اس مفلسی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ دولت پیدا کرنے کے وسائل جو ہے وہ انسان کی اجتماعی ملکیت ہو۔ یہ کارل مارکس نے اپنا فلسفہ دیا، یہ اس کی تاریخ ہے مختصرا۔ اچھا